تعالی وجل کریم اس حدیث شریف کے راوی ہیں، اور یہ حدیث شریف الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذی النورین کا لقب جو حضرت عثمان غنی کا معروف و مشہور ہے، مولا علی راوی ہیں کہ ملائکہ جب بھی آسمانوں کے فرشتے عثمان غنی کا ذکر کرتے ہیں تو ذی النورین کے لفظوں سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم ہی راوی ہیں کہ ذی النورین لقب کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی سے کیا تھا، اور 1.25 لاکھ نبی دنیا میں تشریف لائے، اور ایک روایت کے مطابق 1,44,000 نبی آئے۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں نہیں آئیں۔ یہ فضیلت ملی ہے تو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلان نبوت کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو رشتہ داری قائم کی، تو رشتہ داری قائم کرنے کے لیے اور اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی نظر انتخاب پڑی تو حضرت عثمان غنی ذی النورین پر پڑی۔ اسی الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ہی روایت موجود ہے کہ جب حضرت رقیہ کا رشتہ حضور نے حضرت عثمان غنی سے طے کیا تو حضور نے فرمایا ما زوجتہ الا بالوحی من اللہ تعالی، یہ رشتہ میں نے اللہ کی وحی کے مطابق طے کیا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک رشتہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی سگی پھوپھی جان کی صاحبزادی کے صاحبزادے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی سگی پھوپھی جان کی صاحبزادی کے بیٹے ہیں حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی۔ اور چوتھی پشت میں جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ نسب جو ہے وہ حضور کے خاندان سے جا کے مل جاتا ہے، اور حضور نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہوا تو حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان غنی سے کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ غزوہ بدر کے موقع پر فضائل حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بات بڑی ہی توجہ سے سننے والی ہے کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بدر میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی غم زدہ تھے، پریشان تھے، تو حضور نے پوچھا اے عثمان تمہیں میں غم زدہ دیکھ رہا ہوں، پریشان دیکھ رہا ہوں۔ عرض کی حضور صحابہ بدر میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی بدر میں حاضری دوں،
اور میں بھی اس جہاد میں شرکت کروں۔ اسی دوران جبریل امین تشریف لے آئے اور جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والے رب نے حکم دیا ہے کہ آپ عثمان غنی کو کہیں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے عثمان غنی کی کہ وہ بدر میں نہیں جائے گا، بلکہ اے اللہ کے پیارے محبوب، آپ کی بیٹی جو عثمان کے نکاح میں ہیں وہ علیل ہیں، تو ان کی تیمارداری کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے اللہ نے عثمان کی ڈیوٹی لگا دی ہے، یہ بدر میں نہیں جائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش والے رب نے عثمان غنی کو بدر کے غازیوں میں شمار فرمایا۔ جب غزوہ بدر سے واپسی پر مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک غازی کا حصہ اٹھا کر ایک طرف رکھ لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور، سب کو غازیوں کو مال غنیمت میں جو حصہ آتا تھا وہ تو سب کو مل گیا، یہ حصہ جو آپ نے اٹھا کر الگ رکھا ہے یہ کس کا حصہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نیاز رب نے عثمان کو بدری صحابہ میں شمار فرمایا ہے، یہ بدر کے غازیوں میں شامل ہے، یہ حصہ میں نے اپنے عثمان کے لیے رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی یہ فضیلت ہے کیونکہ حضور کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا ہے، اور بے نیاز رب نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ عثمان بدر میں نہیں جائے گا، یہ حضرت رقیہ کی تیمارداری کریں گے، لیکن فضیلت انہیں بدری صحابہ والی عطا کر دی گئی کیونکہ وہ ڈیوٹی دے رہے تھے، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے اور اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی کے فضائل میں سے نمایاں فضیلت ہے۔ جب دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ اب میری کوئی اور بیٹی نہیں، سب سے چھوٹی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ عالم فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت مولا علی سے ہو چکا تھا، تو فرمایا کہ اب چونکہ میری اور کوئی بیٹی نہیں، صحابہ سے فرمایا عثمان کو رشتہ دو، لو کان علی 40 ابنتن، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی وہ فوت ہوتی جاتی، میں ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ اور دوسری روایت بھی قابل توجہ ہے، یہ روایت الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ میں، اور اس کے راوی کون ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضور کے خاندان کے ہیں نا، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، اور ان کے یہ وہ چچا ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ عباس میرا چچا ہی نہیں میرا باپ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، یہ دوسری روایت ہے، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر، اس عثمان نے میرے کلیجے کو اتنی ٹھنڈک پہنچائی ہے، عثمان نے میرے کلیجے کو اتنی ٹھنڈک پہنچائی ہے، میں عثمان پہ اتنا راضی ہوں کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی وہ فوت ہوتی جاتی، میں ایک ایک کر کے سب کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ اب صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ عثمان میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی فوت ہوتی جاتی میں سب کو عثمان سے بیاہ دیتا، تو عثمان میں ایسا کیا وصف ہے، کون سی ایسی خوبی ہے؟ تو
تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا عثمان شرمیلا ہے، اس میں اللہ نے جو شرم و حیا کی اعلیٰ درجے کی کیفیتیں رکھی ہیں، میں اس لیے عثمان کے شرم و حیا کو دیکھتا ہوں تو میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی فوت ہوتی جاتی، سب کا نکاح میں عثمان غنی سے کر دیتا۔ اور ان کا مقام ذرا دیکھیے، وہ عثمان غنی جن کو 18 ذی الحج کو شہید کیا گیا، انہوں نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اور خدا کی زمین پر کسی نبی کی سب سے آخری مسجد کسی نبی کی اگر خدا کی زمین پر ہے تو وہ مسجد نبوی شریف ہے۔ کسی نبی کی مسجد دنیا میں زمین پر موجود نہیں، یہ مسجد نبوی آخری مسجد ہے جو کسی آخری نبی کی مسجد، یہ آخری نبیوں کی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے۔ اسلام دن بدن پھیل رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، نمازیوں کے لیے مسجد نبوی تنگ ہو گئی، تو اس کے لیے جگہ خرید کر وقف کرنے والا کون تھا؟ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تم مسجد کے لیے جگہ وقف کرو، میں تجھ سے جنت کے محلات کا وعدہ کرتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے بیر روما خرید کر وقف کیا تھا۔ سخاوت عثمان، مدینہ منورہ میں ایک کنواں یہودی کے قبضے میں تھا، وہ ملکیت تھا یہودی کی، پانی فروخت ہوتا تھا، اور پورے مدینہ طیبہ میں ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی خوش ذائقہ تھا، اور وہ پانی فروخت کرتا تھا۔ کئی بیانات میں آپ سن چکے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد یہودیوں کی آبادیاں زیادہ تھیں، یہودی آباد تھے، لیکن ان میں سے کوئی قابل ذکر خاندان حضور پر ایمان نہیں لایا، وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ پانی کے معاملے میں وہ یہودی مسلمانوں کو بہت پریشان کرتا تھا، اور پانی کا حصول یہودیوں نے مسلمانوں کے لیے ناممکن بنا دیا تھا۔ تو وہ یہودی جو ہے اس نے کہا کہ میں آدھا کنواں بیچنا چاہتا ہوں، آدھا کنواں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ کنواں جو ہے آدھا کنواں خرید لیا جائے، چونکہ وہ یہودی کنواں آدھا بیچنے پہ تیار ہے، تو کون ہے جو یہ کنواں خریدے گا؟ حضرت عثمان غنی نے کہا حضور چندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں، فنڈ ریزنگ کی ضرورت نہیں، یہ آدھا کنواں میں خریدتا ہوں، جتنے پیسے یہودی مانگے گا میں دے دوں گا۔ آدھا کنواں حضرت عثمان غنی نے خرید لیا رضی اللہ تعالیٰ، اور حضور سے عرض کیا کہ آدھا کنواں میں نے خرید لیا ہے، آدھا کنواں میرا ہے، آدھا یہودی کا ہے، میں اسے وقف کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا کنواں یہودی کا، آدھا مسلمانوں کا ہو گیا، عثمان غنی کا۔ حضور نے، یہودی نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہوگا، چونکہ کنویں کا پانی کیسے تقسیم کیا جائے، اس نے یہ سکیم تیار کی کہ ایک دن یہودی پانی یہودی لیں گے اور ایک دن مسلمان لیں گے، چونکہ پانی فروخت ہوتا تھا نا۔ یہودی پانی خریدتے تھے، جو ایک دن یہودیوں کا تھا وہ پانی خریدتے تھے یہودی سے، اور جو مسلمانوں کا دن آیا نا تو حضور نے فرمایا یہودی پئیں مسلمان پئیں، سب کو پانی فری میں ملے گا، سب کو پانی فری میں ملے، کوئی پیسہ نہیں، چاہے یہودی لے چاہے مسلمان۔ اب یہودی بھی آئے ہیں، مٹکے مشکیزیں بھر رہے ہیں، اگلا دن آ گئے یہودی کا، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہا، کوئی پانی لینے ہی نہیں آیا، کیونکہ پانی فروخت کرتا تھا۔ یہ ہیں حضور کی رحمت للعالمین۔ آج ہم مسلمان کو گالیاں دے رہا ہے، اور ممبر پہ بیٹھ کے پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، عزتیں اچھالی جا رہی ہیں۔ تمہارے نبی کریم کا طریقہ کیا تھا؟ فرمایا یہودی پئیں مسلمان پئیں، فری میں پانی، کوئی پیسہ نہیں، کوئی پائی پیسہ نہیں۔
اگلا دن یہودی کی باری تھی، سارا دن ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، دیکھتا ہے کوئی گاہک آئے، کوئی آتا ہی نہیں۔ وہ یہودی حضور کے پاس آیا اور اس نے کہا آ کر کے آج میں سارا دن بیٹھا رہوں، کوئی گاہک ہی نہیں آیا، تو میں اگلا جو آدھا حصہ ہے نا وہ بھی بیچنا چاہتا ہوں، تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ ہی خرید لیں، وہ آدھا حصہ بھی آپ لے لیں۔ تو حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب یہ آدھا کنواں جو ہے اس کی بھی کوئی سکیم کرو خریدنے کی۔ حضرت عثمان آئے رضی اللہ عنہ اور کہ حضور اگرائی کی ضرورت نہیں، چندے کرنے کی ضرورت نہیں، فنڈ ریزنگ کی ضرورت نہیں، حضور یہ جو آدھا کنواں ہے اس کا خرچہ بھی میں اکیلا دیتا ہوں۔ وہ پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف ہو گیا نا، تو حضور نے فرمایا عثمان تو نے کنواں وقف کیا ہے، میں تیرے ساتھ جنت کے محلات کا تو اسے وعدہ کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، یہ بڑا مشکل معاملہ تھا، دنیا کی سپر پاور سے جنگ تھی اور بڑا دور علاقے میں سفر کر کے جانا تھا۔ مسلمانوں کی تنگی کا یہ عالم تھا کہ پہننے کے لیے لباس نہیں تھے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا، سواریاں نہیں تھی، سامان حرب نہیں تھا۔ حضور مسجد نبی کے ممبر پہ تشریف لائے، حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو 100 اونٹ دے؟ یعنی جو سرخ اونٹ تھا اس زمانے میں اس کی اتنی قیمت تھی جیسے آج کل لینڈ کروزر کی قیمت ہے۔ حضور نے فرمایا 100 اونٹ کون ہے جو غزوہ تبوک کے لیے عطیہ پیش کرے؟ مسجد نبی بھری ہوئی ہے، اجلہ صحابہ کرام موجود ہیں، اکیلے عثمان کھڑے ہوئے، حضور 100 اونٹ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرمایا جو 100 اونٹ پیش کرے گا میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ 100 اونٹ دے دیا، حضور فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ۔ عثمان بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا کون ہے اور کوئی کھڑا ہو 100 اونٹ پیش کرے؟ پھر عثمان کھڑا ہوا، حضور 100 اونٹ میں پیش کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ، 7 مرتبہ حضور نے یہی فرمایا 100 اونٹ دے دو جنت مجھ سے لے لو۔ عثمان نے کہا حضور 100 اونٹ میں دیتا ہوں، جنت مجھے دے دیجیے۔ ایک ہی نشست میں، ایک ہی جگہ، ایک ہی محفل میں 7 مرتبہ عثمان کھڑا ہوا اور ہر مرتبہ 100 اونٹ پیش کیا۔ 700 اونٹ ایک ہی نشست میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں غزوہ تبوک کے لیے پیش کر دیا۔ 700 اونٹ ایک ہی نشست میں 7 مرتبہ عثمان غنی کو حضور نے جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور پھر عرض کیا حضور اس پورے لشکر کا جتنا بھی خرچہ ہے میں اکیلا اٹھاتا ہوں۔ اندازہ فرمائیے ذرا، یہ عثمان غنی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عثمان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ حضرت عثمان غنی کا مقام ذرا سمجھیے، حضور کے آنسو آئے اور حضور نے خوش ہو کر آسمان کو یوں دیکھا اور دیکھ کے فرمایا باری تعالی تجھے تیری عزت کی قسم، آج کے بعد میرا عثمان جو مرضی کرتا پھرے، میرے عثمان سے باز پرس نہ کرنا۔ پھر حضور صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، صحابہ کی طرف رخ انور کر کے حضور نے فرمایا لوگوں سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، ما عمل بعد هذه اليوم ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، ما عمل بعد هذه اليوم قط یا عثمان۔ فرمایا لوگوں سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، تاجدار کائنات فرما رہے ہیں آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی عرش والے رب نے عثمان کو جنت لکھ کر دے دی۔
بیر روما خرید کے وقف کیا، لشکر اسرت کا سارا خرچہ اٹھایا، مسجد نبی کے لیے جگہ وقف کی، اور جو اس ایثار تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور یہ روایت بڑے غور سے سننے والی ہے، ریاض النظر فی مناقب عشرہ میں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ عثمان 70,000۔ فرمایا لوگوں، میرا عثمان وہ ہے، وہ 70,000 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، میرے عثمان کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ 70,000 افراد عثمان غنی کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے، اور یہ کون ہوں گے؟ مسلمان، جو عمل کے معاملے میں فیل ہو جائیں گے، ہوں گے مسلمان مگر عمل کے معاملے میں فیل ہو جائیں گے، ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جو مومن ہوگا، جس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ جہنم میں سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا۔ سب سزا بھگت کے پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ جو کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ سزا بھگت کے پھر کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ یہ 70,000 وہ ہیں جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ انہیں جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، اس لیے کہ جہنم میں بھیجنے سے پہلے عثمان غنی ان کی شفاعت کریں گے، تو ان کی شفاعت سے 70,000 افراد کو بغیر سزا کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب 18 ذی الحج کو مصر سے بلوائی آئے تھے، یہودی تھے جنہوں نے مسلمان ہو کر اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا، اور عثمان غنی سے کہا تھا کہ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، چھوڑ دو خلافت، استعفیٰ دو، اپنے گھر جاؤ۔ عثمان غنی نے نہ استعفیٰ دیا ہے، نہ خلافت چھوڑی ہے، نہ گھر گئے ہیں۔ کیوں؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے سوموار کو، وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے، میں نے بیان کیا حضرت عثمان غنی کی شہادت کا اجمالاً ذکر کیا۔ کسی یونیورسٹی کے طالب علم نے مجھے بعد میں فون کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کم از کم مجھے اس شوق سے سنا ہے کہ اس کے اندر ایک تشنگی اور پیاس ہے۔ اس نے کہا جی حضرت عثمان غنی کو شہید کیوں کیا گیا تھا، اور شہید کرنے والے کون تھے؟ تو پوری بات کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث شریف سن لیں۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، صحابہ کا مجمع تھا۔ وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِتْنَةً، حضور نے صحابہ سے فرمایا میرے بعد ایک فتنوں کا زمانہ آئے گا، فتنوں کا دور آئے گا، سازشوں کا دور آئے گا، اور اس میں میرا یہ عثمان ظلماً شہید کیا جائے گا، میرا عثمان ظلماً شہید کیا جائے گا۔ یہ حضور نے کن سے فرمایا؟ صحابہ کرام سے، جامع ترمذی میں ہے۔ اور پھر حضور مخاطب ہوئے حضرت عثمان سے، صحابہ کو یہ بات کہہ کر حضور حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہوئے، اور عثمان کو حضور نے متوجہ کر کے فرمایا اے عثمان ذرا غور سے میری بات سن، لعل اللہ ان یکمسک کمیسا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْقِهِ فَلَا تَخْلَعْ۔ فرمایا خلافت ہے، تمہیں قمیص خلافت پہنائی جائے گی، کرتہ خلافت دیا جائے گا، اور جو
فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ، اور تمہاری خلافت میں جو منافق ہوں گے، دین کے دشمن ہوں گے، دین کے باغی، کہ عثمان سے استعفیٰ مانگو، مطالبہ کرو، مستعفی ہو جاؤ، استعفیٰ دو، اپنے گھر کو جاؤ۔ حضور نے فرمایا جو منافق ہوں گے عثمان تجھ سے مطالبہ کریں گے خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ فرمایا عثمان میری بات پلے باندھ لے اور غور سے دل پر لکھ لے، فلا تخلا، تو نے خلافت سے دستبردار نہیں ہونا، مستعفی نہیں ہونا، خلافت کو نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ تیری شہادت واقع ہو جائے۔ مصر کے اندر ایک فتنہ پیدا ہوا، سازش تیار کی کہ اسلام تو ختم نہیں ہو رہا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں دیکھیے نا، 2.25 سال کے قریب، 2 سال اور 1-2 مہینے تو حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہے، 10 سال حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے کم و بیش، اور حضرت عثمان وہ ہیں جنہوں نے 12 سال خلافت کی۔ ان کا دور خلافت پہلے 2 خلیفوں سے ان کا پیریڈ ذرا زیادہ ہے، اور بات کم لوگوں کو یہ پتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہی فتوحات ہوئی ہیں۔ ذرا غور سے یہ بات اپنے کان کھول کر سن لیں کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں جتنی فتوحات ہوئی تھیں اس سے دگنی فتوحات حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں۔ بحری بیڑے تیار کرائے تھے حضرت عثمان غنی نے، اور بحری فوج تیار کی تھی اہل اسلام کی حضرت عثمان نے۔ 12 سال کا دور خلافت ہے، اور بوڑھے صحابی نبی پاک کے 90 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ بعض نے 82 بھی لکھا ہے، آپ کسی مضمون میں پڑھیں تو پریشان نہ ہو کہ اس نے 90 بیان کیا ہے، فلاں جگہ 82 لکھا ہے۔ روایات مختلف ہیں، لیکن جس پر زیادہ مورخین نے اور ائمہ کرام نے جس پہ زیادہ اتفاق کیا ہے وہ 90 برس کی عمر ہے۔ 82 سال عمر بھی، وہ بھی بندہ بوڑھا ہی ہوتا ہے، یہ بھی روایت ہے، لیکن اکثر ائمہ فرماتے ہیں کہ 90 سال عمر تھی جب عثمان غنی شہید ہوئے۔ بیر روما خرید کے وقف کرنے والا، لشکر اسرت کی کفالت کرنے والا، مسجد نبی کے لیے جگہ خرید کے دینے والا، جب شہادت کا وقت آیا تو مصر سے وہ یہودی نسل لوگ، ابن سبا ان کا قائد تھا، لیڈر آف دا پارٹی، وہ بھی پارٹی تھی، اور کتنے لوگ مصر سے لے کر آیا اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی کہ عثمان سے مطالبہ کرو دستبردار ہو جائے، نہیں دستبردار ہوتا تو قتل کر دو۔ 50 دن حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ رہا۔ زیادہ بھی روایتیں ہیں، اگر کہیں اخبار میں مضمون میں پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ اس نے تو 50 بتایا، یہاں 57 لکھا ہے۔ جو ہمارے ائمہ نے لکھا ہے نا، جس پہ اتفاق ہے، وہ ہے 50 دن محاصرہ۔ رسول اللہ کے ایک بوڑھے صحابی آئے، عثمان آپ کے گھر کے گرد، وہ مصر سے جو بلوائی آئے ہیں بلوا کرنے کے لیے، آپ کے قتل کے لیے آئے ہیں، وہ صحابی آئے، انہوں نے کہا اس وقت مدینہ منورہ میں 700 صحابہ ہیں۔ کتنے؟ 700 صحابہ۔ حج کے دن تھے نا، 11 10 11 8 9 10 11، یہ حج کے دن ہیں، لوگ حج کرنے مکہ گئے ہوئے تھے اہل مدینہ، 700 صحابہ پھر بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 700 صحابہ ہیں، ہم تلوار لے کر نکلتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں۔ عثمان غنی نے کہا میری تلوار اٹھی ہے تو اللہ کے لیے اٹھی ہے، میری تلوار جب بھی اٹھی ہے، اب عثمان کے لیے میں 700 تلواریں اٹھواؤں؟ میں اپنی ذات کے لیے ہرگز یہ پسند نہیں کرتا، منع کر دیا، نہیں خبردار، میری خاطر کوئی نہیں لڑے گا۔ حضرت علی آئے رضی اللہ عنہ، کہا عثمان تمہارا دانا پانی بند ہو گیا۔ 50 دن محاصرہ رہا اور 40 دن دانا پانی بند۔
جو پانی لے کے جاتا تھا اسے مارتے تھے بلوائی۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے ایک گدھے پر خچر پر پانی کا مشکیزہ لدوا کر اپنے نوکر کو بھیجا، غلام کو، جاؤ عثمان کے گھر دے کے آؤ۔ وہ پانی لے کے جا رہا تھا، بلوائیوں نے دیکھا یہ تو پانی عثمان کے گھر جا رہا ہے، پانی کے مشکیزے میں تیر مارے، سارا پانی زمین پہ گر گیا۔ 40 دن پانی بند، کھانا پینا بند۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں سیدنا حسن پاک، سیدنا حسین پاک کو پانی دے کر بھیجا کہ میرے بیٹو یہ خفیہ طریقے سے جاؤ عثمان کے گھر پانی پہنچا کے آؤ۔ حضرت عثمان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے منع کر دیا، میں نہیں چاہتا کہ میری خاطر ان شہزادوں کو کوئی تکلیف ہو۔ واپس بھیج دیا پانی۔ اور جب پتہ چلا کہ دانا پانی بند ہے، اب تو وہ ایک ہی کام کریں گے، عثمان کو قتل کریں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مکان کی چھت پہ چڑھے اور مصر کے بلوائیوں سے کہا تم جانتے ہو بیر روما خرید کر کس نے وقف کیا تھا؟ تو ان بلوائیوں نے حملہ آور جو تھے انہوں نے کہا تم نے کیا تھا۔ فرمایا بتاؤ مسجد نبوی کے لیے جگہ کس نے وقف کی تھی؟ کہا تم نے کی تھی۔ فرمایا لشکر اسرت کی کفالت کس نے کی تھی؟ بلوائیوں نے کہا تم نے کی تھی۔ انہوں نے کہا عثمان زیادہ باتیں نہ کرو، یا خلافت چھوڑ دو، مستعفی ہو جاؤ، ریزائن کرو، چھوڑو حکومت، اقتدار چھوڑو، ورنہ پھر ایک ہی راستہ ہے کہ ہم تو تمہاری جان لینے کے لیے آئے ہیں۔ عثمان نے کہا میں کیسے ریزائن کروں، کیسے دستبردار ہوں؟ مجھے تو آمنہ کے لال نے فرمایا ہے لا تخلا، عثمان دین کے دشمن مطالبے کریں گے، خلافت چھوڑ دے۔ عثمان میری بات پلے باندھ لینا، خلافت نہ چھوڑنا۔ فرمایا میرے قاتلوں سنو، میرے قتل کے بعد ایک ایسی لکیر کھینچ دی جائے گی کہ پھر قیامت تک مسلمان اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھ جائیں گے۔ یہ شہادت عثمان غنی جو ہے، اس کے بعد پھر مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکے۔ دو فتنے پیدا ہو گئے، ایک خارجیت کا فتنہ، ایک رافضیت کا فتنہ۔ یہ اس دور میں پیدا ہوا جب بھی حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے آئے تھے۔ جمعے کا دن تھا، حضرت عثمان غنی نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ کی بیوی نائلہ افطاری کے وقت آئیں اور آ کے کہا کہ اے میرے سر کے تاج، افطاری کا وقت ہے لیکن گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ 50 دن مسجد نبوی میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ مظلوم ترین شہادت دور خلافت راشدہ میں اگر کسی کی ہے تو وہ مظلوم مدینہ، شہید مدینہ سیدنا عثمان غنی ذی النورین کی شہادت ہے۔ حضرت نائلہ کہتی ہیں گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، افطاری کس سے کریں گے؟ فرمایا روزہ رکھنا بھی نیت کا نام ہے، افطاری بھی نیت کا نام ہے۔ کہا گھر میں نمک بھی نہیں، گھر میں نمک بھی نہیں۔ فرمایا افطاری نیت کی ہوتی ہے، ہم نے افطاری کی نیت کر لی ہے۔ صبح سحری کا وقت آیا تو کہا اے میرے سر کے تاج، اے میرے شوہر نامدار، سحری کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں۔ فرمایا روزہ نیت کا نام ہوتا ہے، ہم نے نیت کر لی روزے کی۔ کہا تو افطاری کا کیا بنے گا؟ فرمایا رات کو خواب میں رحمت کائنات حضور نور مجسم تشریف لائے، ساتھ ابو بکر و عمر۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان خواب میں آ کر فرمایا تیری آج شہادت کا دن ہے، عثمان روزے کی نیت کر لے، تیری افطاری آج ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو نائلہ پریشان نہیں ہونا، آج میری افطاری اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں ہے اور آج میری شہادت کا دن۔ قرآن کھولا ہوا ہے، تلاوت کر رہے ہیں۔
حضرت مولا کائنات اسداللہ الغالب حیدر کرار تاجدار حلتا نے اپنے دونوں شہزادوں حسن پاک حسین پاک کو تلواریں دے کر رضی اللہ عنہما وسلام اللہ علیہ دروازے پہ پہرےدار کھڑا کیا ہے کہ کم از کم اتنا دفاع تو کیا جائے، قاتل دروازے سے اندر نہ داخل ہو جائے۔ یہ پہرےدار کھڑے ہیں حسن و حسین عثمان کے دروازے پر۔ 4 بدبخت بلوائی مصر سے آئے تھے، 4۔ وہ گھر کے پچھلی طرف جو مکان تھا اس میں زبردستی داخل ہوئے اور دیوار پھلانگ کر عثمان غنی کے گھر میں اتر گئے۔ آپ اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت نائلہ نے کہا عثمان میرے سر کے تاج، یہ 4 قاتل اندر آ گئے، یہ تو گھر کے اندر آ گئے۔ عثمان نے ادھر دیکھا ہی نہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کہا نائلہ میری توجہ نہ ہٹاؤ، مجھے قرآن پڑھنے دو، میں چاہتا ہوں جب میری شہادت ہو میرے زبان پر قرآن کی آیت ہو اور میری نظریں اللہ کے قرآن کے حروف پر ہو، تاکہ قیامت کے دن جب رب پوچھے عثمان جب تجھے قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، تو کیا کر رہا تھا، میں عرض کروں گا رب تیرا قرآن پڑھ رہا تھا۔ عثمان غنی اتنی نقاہت، 2 دن روزے کی حالت میں، کھانے کے لیے 40 دن سے دانا پانی بند ہے، اتنے کمزور ہو گئے کہ گردن ایسے ہو گئی۔ وہ جو قاتل تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی کی پسلیوں میں نیزہ مارا، جو نیزہ دوسری طرف سے نکل گیا اور سر کے اوپر ضرب لگائی۔ عثمان کی نظریں قرآن سے نہیں ہٹی، زخمی ہو گئے عثمان۔ حضرت نائلہ چھڑانے کے لیے آگے بڑھی، ان کی 4 انگلیاں کٹ کر زمین پہ گر گئی۔ عثمان غنی جب زخمی ہوئے، خون بہت زیادہ بہہ گیا، نقاہت تھی، ظالموں نے گردن کاٹنے کے لیے تلوار سے گردن کاٹنے لگے نا، اور ادھر عثمان غنی کی گردن کاٹی جا رہی تھی اور ادھر زبان پر جاری تھا سورہ بقرہ کی آیت، زبان پر جاری تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ زبان پر قرآن کی آیت ہے، نگاہیں قرآن کی آیات پر ہیں، حروف پر ہیں، ادھر گردن کٹ گئی، عثمان شہید ہو گئے۔ حضرت نائلہ مکان کی چھت پہ چڑھ کے کہا او اہل مدینہ، رسول اللہ کا دوہرا داماد، بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والا، مسجد نبی کے لیے جگہ وقف کرنے والا، لوگوں عثمان شہید کر دیا گیا ہے۔ 3 دن حضرت عثمان غنی کی لاش مبارک بے غور و کفن پڑی رہی، صرف قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد ان کی پیاس نہیں بجھی۔ حضرت عثمان کی لاش اٹھا کر زمین پہ بچھائی اور ان کی لاش مبارک پر قاتل ناچتے رہے یہاں تک کہ عثمان غنی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ کوئی آدمی قریب نہیں آ رہا، اتنی زبردست شورش تھی مدینہ شریف میں۔ 3 دن حضرت عثمان کا جسد مبارک شہادت کے بعد بے غور و کفن گھر میں پڑا رہا۔ تیسرے دن رات کے پچھلے پہر، تیسرے دن رات کے پچھلے پہر، کیونکہ شام کو جب جنازہ اٹھایا گیا تو گلی میں جنازہ لے کے نکلے تو پتھر برسائے بلوائیوں، جنازہ پھر واپس، دوسرے دن جنازہ واپس، رات کے پچھلے پہر۔ یہ عثمان وہ ہے جس نے ایک نشست میں 700 اونٹ اللہ کے گھر میں غزوہ تبوک کے لیے پیش کیا تھا، اور جب شہید ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا خلیفہ اس وقت عثمان کے گھر کی ڈیوڑی کے اندر ایک اونٹ کے سوا گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔
عثمان کے گھر میں ایک اونٹ ڈیوڑی کے اندر باندھا ہوا تھا، باقی سارا دولت، سارے اونٹ، سارے گھوڑے، اشرفیاں سب اسلام پہ قربان کر دی تھی۔ حکمران ہے، وقت کا حکمران ہے، اور گھر میں ایک اونٹ باندھا ہوا ہے، ڈیوڑی میں ایک اونٹ باندھا ہوا ہے۔ فرمایا لوگوں غلط فہمی نہ ہو، یہ ایک اونٹ بھی جو رکھا ہوا ہے نا، یہ اپنی کسی غرض کے لیے نہیں، یہ کعبے کی زیارت کے لیے رکھا ہے کہ اونٹ پہ بیٹھ کے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے مکہ جاؤں گا۔ یہ ہے ملت کا محسن اعظم، خلفائے راشدین میں سے خلیفہ ثالث، جامع قرآن، کامل الحیاء والایمان، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب پتھر برسائے گئے، ساری دنیا سوئی ہوئی تھی، وہ بلوائی بھی تھک ہار کے، رات کے پچھلے پہر تو بیمار سے بیمار آدمی کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے، بالکل رات کا جو آخری پہر تھا نا، صبح صادق کے بالکل قریب، رات کی تاریکی میں خاموشی سے چوری چھپے عثمان غنی کا جنازہ 3 دن بعد شہادت کے اٹھایا گیا، اور خاموشی سے ایک ایک کر کے جنازہ پڑھنے کے لیے جنت البقیع میں ایک کنارے پہ کونے میں، اس زمانے میں کونا تھا یہ، حضرت عثمان غنی کا جنازہ جنت البقیع شریف میں پڑھا گیا، اور صرف 17 آدمی تھے۔ اسلام کے لیے گھر بار لٹانے والا، رسول اللہ کا دوہرا داماد، جمع قرآن کی فضیلت پانے والا، رسول اللہ سے 20 مرتبہ جنت کی بشارت پانے والا عثمان، جس کی شفاعت سے 70,000 افراد جنت میں جائیں گے، اس کی جنازہ کا وقت آیا تو صرف 17 بندے، اور جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ کریم نے عثمان غنی ذی النورین کو ان انعامات سے سرفراز فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت رضوان لی گئی تو عثمان غنی کے لیے، اور یہ عثمان وہ ہے جس حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا۔ اللہ رب العزت ان کی تربت انور پر، وقت زیادہ میں نے لے لیا 10 منٹ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔